الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد 16ویں پارے کے آخر سے پڑھا گیا تھا، یعنی آخری پاؤ سے 16ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی 16ویں پارے کے آدھے سے سورہ طٰہٰ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اسی واقعے کا آخری کا حصہ تھا جو تھوڑا سا آج پڑھا گیا، بقیہ حصہ اس کے بعد پڑھا گیا۔ اس میں یہ بات ہے خاص طور پر آخر میں کہ یہ جو واقعات ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں اور آپ پر یہ واقعات کو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، ان واقعات کا علم ان کو پہلے سے بالکل نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں، کسی باضابطہ کسی جگہ سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو ویسا نہیں ہے، اور اتنی پختہ بات، پوری بات، مکمل بات، تفصیلی بات جب ہم ان کو واقف کرا رہے ہیں اور یہ پڑھ کے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جس میں کوئی خرابی، کوئی کمزوری نہیں نکالی جا سکتی، تو یہ ان کے رسول ہونے کی علامت ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے منتخب ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واقعات کے آخر میں بیان کیا جاتا ہے، چنانچہ اس موقع پر بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ یہاں اس بات کو بیان فرمایا کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اب یہ جو ہم نے ذکر آپ پر نازل کیا ہے، یعنی یہ واقعات کے ذریعے سے جو بات سمجھائی گئی ہے وہ، اور سمپل سادہ انداز میں کہہ کر جو بات سمجھائی گئی ہے وہ، ان دونوں باتوں میں یہ ہے کہ جو اس سے اعراض کرے گا تو وہ قیامت کے دن اپنے سر پہ بوجھ اٹھا کے لائے گا۔ وَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کے لائے گا۔ ہر آدمی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس قرآن پاک پر ایمان لائے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارے۔ آخرت کے مناظر بیان فرمائے گئے ہیں سورہ طٰہٰ کے آخر میں، یعنی 16ویں پارے کے آخر میں، جس میں ایک بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ ان کا کیا ہوگا، ایسے بڑے بڑے پہاڑ کہتے قیامت آئے گی، سب ٹوٹ پھٹ جائے گا، تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ بتا دیجیے کہ اللہ پاک ان کو بالکل ریزہ بنا دے گا، کوئی پہاڑ بری دنیا میں کہیں کا کوئی پہاڑ باقی نہیں رہے گا، سب کو ختم ہو جانا ہے، ساری دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو پہاڑ کہاں سے رہ جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ایسا چٹیل میدان بنائیں گے اللہ زمین کو کہ لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کوئی نشیب اور فراز، کوئی گڈھا گڑا نہیں رہے گا، پورا بالکل جیسے بلڈوزر چلا کے اسموتھ اور صاف کیا جاتا ہے زمین کو، ویسا کر دیں گے اللہ پاک پوری زمین کو حشر سے پہلے جب قیامت آئے گی۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو آدمی پکارے گا، اور اس پکار پر سب کو چلنا پڑے گا، لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ سب لوگوں کو جو پیدا ہوئے تھے بلاؤ، تو جب سور پھونک کے ان لوگوں کو بلایا جائے گا تو سارے اس آواز کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، اور اللہ پاک کا ڈر اس وقت لوگوں پر ایسا ہوگا کہ ساری آوازیں جو ہے نا وہ پست ہوں گی، شور، ہنگامے، شرابات، چیخ، کچھ نہیں، سب بالکل فلا تسمعوا الا ہمسا، سوائے ہمس کے اور کچھ نہیں سن سکے۔ ہمس کہتے ہیں کھسکھساہٹ کو، اگر آپس میں کسی سے کچھ بات چیت بھی کی تو جیسے کھسکھس کرتا ہے کوئی آدمی، پوری دنیا میں پوری زمین پر جتنے انسان ہوں گے وہ سوائے کھسکھس کے آپس میں کرنے کے کوئی ایک زور سے آواز بولنے والے نہیں رہے گا۔ ایسا وقت بھی آئے گا، اتنا عظمت، اتنا اللہ پاک کا جلال ہوگا اس وقت، اور سب اللہ پاک کے اس لبیک پر آگے چل رہے ہوں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اور کوئی آدمی اس دن سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ پاک اجازت دے، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اگلے اور پچھلے سب کو جانتے ہیں۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سارے چہرے جھک چکے ہوں گے اس ذات کے لیے جو حی ہے اور قیوم ہے۔ اللہ کی صفت ہے حی، یعنی وہی زندہ ہیں، اور اللہ کی صفت ہے قیوم، یعنی وہی قائم رکھنے والے ہیں سب کو۔ تو اللہ جو کہ حی و قیوم ہے، ان کے لیے ساروں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، بادشاہ،
ماننے والے نہیں ماننے والے، فقیر امیر رئیس تاجر، پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے، صلحاء فساق فجار، اچھے برے، سارے ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے سب کے چہرے زمین کی طرف ہوں گے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ دن وہ ہوگا جس دن اللہ پاک زمین کو بالکل برابر کرنے والے ہیں، اس کو بیان فرمایا گیا۔ پھر اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اور ایمان اس کے پاس میں ہوگا، وہ یہی وہ آدمی ہوگا جس کو اندیشہ نہیں رہے گا کسی قسم کی زیادتی کا، بقیہ تو سب پھنسنے والے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا گیا۔ یہ واقعہ بھی جگہ جگہ پر مختلف جگہوں پر مختلف اسلوب اور طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، کہیں کسی خاص تعبیر میں، کہیں کسی خاص تعبیر میں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے مقرر بیان کریں چاہے غیر مقرر بیان کریں، ہر صورت میں اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ اس وقت سمجھنے سے، اس کو پڑھنے سے اس کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ اس میں آخر میں ایک بات بیان کر دی گئی، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر جب اتارا گیا تو اس میں یہ بات فرمائی کہ حضرت آدم سے یہ کہہ کے بھیجا اللہ نے کہ اما یأتینکم منی ھدی، میں تم کو اور تمہارے واسطے سے تمہاری پوری نسل کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا آسمان سے تو اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اہبطوا، ایک جگہ ہے اہبطا، ایک جگہ ہے میاں بیوی کو ایک جگہ حکم دیا گیا اور پوری اولاد آدم کو ایک جگہ حکم دیا گیا۔ یعنی آدم اکیلے نہیں اتر رہے تھے بلکہ پوری انسانیت اتر رہی تھی اس وقت جنت سے، تو آدم علیہ السلام کو خطاب کیا، پھر اس کے توسط سے قیامت تک آنے والے سارے افراد کو خطاب کیا، یعنی میں اور آپ سب بھی اس کے مخاطب تھے اس وقت میں۔ اس میں فرمایا کہ ایک بات سن لو کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، صحیح راستہ بتانے والے تم کو ملتے رہیں گے، صحیح راستہ پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کے ہمیشہ اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ انسانوں کے پاس ہدایت، اللہ کی رہبری ملتی رہے، پہنچتی رہے، پیغمبر آتے رہے۔ پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ جو اس میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ شقی نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں گمراہ ہوتا ہے، ضال ہوتا ہے، وہ آخرت میں شقی ہوتا ہے۔ جو دنیا میں ہادی ہوتا ہے، ہدایت پاتا ہے، وہ آخرت کے اندر فلاح پاتا ہے۔ تو فلاح اور شقاوت وہاں کے لیے بولے جاتے ہیں الفاظ، اور ضلالت اور ہدایت یہاں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یہاں ہدایت پہ ہونا خود وہاں پہ جنتی ہونا ہے، اور یہاں گمراہی پہ ہونا خود وہاں پہ جہنمی ہونے کا ہے۔ فرمایا اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور شقی بھی نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، آخرت میں محروم نہیں ہوگا۔ اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ومن اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، کیونکہ اصل ذکر جو ہے اللہ کی بات ماننے کا نام ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ہم لوگوں نے روزہ رکھا صبح سے لے کے شام تک، تو صبح سے شام تک ہم ذاکر ہوتے ہیں، اگرچہ ہم اپنے کام میں تھے اور کبھی اللہ 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 نہیں کیا ہوگا تو بھی ذاکر ہوتا ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، نماز کا وقت آیا نماز پڑھی، بندہ ذاکر ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر دیا بندہ ذاکر ہے، وہ حج کا موقع آیا حج کیا بندہ وہ ذاکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے، ان کی ہدایت کو لینے والا وہ جو ہے نا وہ ذاکر ہوتا ہے، اور جو اس کو نہیں لیتا ہے وہ آدمی اعراض کرنے والا ہوتا ہے ذکر سے۔ تو زبانی جو ذکر ہے وہ بھی شامل ہے کیونکہ اس کا بھی حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، اور اصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے ہر چیز میں کہ مسلمان بن کے رہنا، پکے مسلمان بن کے رہنا۔ پکے مسلمان بننے کو ایکسٹریم ہونا نہیں بولتے، یاد رکھ لو، انتہا پسند ہونا نہیں بولتے، یاد رکھ لو۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک پوری ڈکشنری ہے اسلام کی جو اس زمانے میں چل رہی ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنے آپ پکے مسلمان ہوں گے اتنے اللہ پاک کے فرما بردار اور بندے سچے بندے ہیں، حقیقی مسلمان ہیں۔ انتہا پسند نہیں ہوتے آپ۔ انتہا پسند کا لفظ بنایا گیا باضابطہ تاکہ آدمیوں کو منافق آسانی سے بنایا جا سکے، منافق ہونے پر راضی کیا جا سکے، ورنہ آپ یوں آپ بولیں کسی کو کہ تو ہیپوکریٹ ہو جا، تو منافق ہو جا، کوئی مانے گا نہیں۔ بولیں گے کہ انتہا پسند مت بنو تو آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ انتہا پسند کا مطلب ہے اپنے اصول پر مضبوط رہنا۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے اصول پر مضبوط رہنے کا نام مسلمان ہے۔ نماز پابندی سے پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے پابندی سے، زکوٰۃ دیں گے پابندی سے، حج کریں گے پابندی سے، اپنا کلچر اور اپنی تہذیب جو ہے اس کو اپنائیں گے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، دوسروں پر ظلم نہیں کریں گے، دوسروں پر زیادتی نہیں کریں گے، جو اپنا حق ہے اس کے اوپر رہیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غداری نہیں کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے، حرام نہیں کمائیں گے۔ جو مذہبی تعلیمات ہیں جب آدمی ان کو مضبوطی سے اختیار کرے گا تو اس کو انتہا پسند کیسا بول سکتے؟
وہ لفظ ہی غلط ہے، وہ جو اس معنی میں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اعراض کرے گا میری ہدایت سے اس کے لیے کیا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کا جینا تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی انتہائی تنگی کی ہو جائے گی، اور قیامت میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، ہم قیامت میں اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا کہ پروردگار آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا، میں تو بڑا دیکھنے والا تھا وہاں پہ، تو آپ نے تو یہی کہا تھا کہ جیسے مریں گے ویسے اٹھائے جائیں گے، تو وہاں تو میری آنکھیں اچھی تھی، مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسے ہی تو ہماری آیتوں سے، ہمارے احکام سے، ہمارے دین سے دنیا میں اندھا بنا تھا، اس لیے تجھے اندھا ہی اٹھایا گیا ہے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، فرمایا کہ یہ ایک عام ہے یہ اصول، وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربه، جو آدمی اسراف کرے گا اور اس کے ساتھ ہم یہی معاملہ کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات کی عقل نہیں آئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو اور کتنی امتوں کو برباد کیا ہے؟ سبق لینے والے نہیں ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرما فلم یہدی لہم، کیا ان کو ہدایت نہیں مل رہی، یعنی کیا ان کو عقل نہیں آ رہی، کیا یہ اس بات کی فہم نہیں لے رہے ہیں کہ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے کتنی بستیوں کو برباد کر چکے ہیں، کتنی امتوں کو برباد کر چکے ہیں، کتنے قرون کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ بڑا پن کرتے تھے، حماقت کرتے تھے، ہمارے مقابلے میں میں پن چلاتے تھے، ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا ہے، تو کسی کا کوئی چلنے والا نہیں ہے، سب کے ساتھ ہی ہونے والا۔ فلم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، فرمایا کہ پھر سمجھنے کے واسطے یہ بات کافی ہے کہ انہی گھروں میں رہتے تھے، یعنی جس وقت انسان یہاں اس وقت بستے ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں پہلی قومیں اور کہاں بستی تھی، وہ سمندر میں جا کے بستی تھی، کوئی وہ اسی جگہ تو بستی تھی۔ یمشون فی مساکنہم، ان کے علاقوں میں تو ان کی چلت پھرت رہتی بھی ہے، پھر بھی عقل نہیں لیتے ہیں ان سے کہ اگر انہوں نے ہمارے احکام سے روگردانی کی تو ہم نے انہیں چھوڑا نہیں ہے، تو تمہیں کہاں سے چھوڑ دیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عام سمجھداروں کے واسطے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر خود بھی نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا کہ گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم کرتے رہو اور استقامت کے ساتھ میں جمے رہو، اور رزق کا مرتبہ نماز کے بعد کا ہے۔ عجیب بات ہے یہ، اسی واسطے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کمائی جو ہے نا یہ فرض ہے انسان پر، لیکن فرض کے بعد فرض ہے، تو اسی وجہ سے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق کا یہ نہیں ہے کہ تم نماز کو چھوڑ کے، عبادت کو چھوڑ کے روزی کے پیچھے پڑ جاؤ، روزی کو کمانے کی اجازت جب ہے جب تم نماز پڑھ چکو، جب تم عبادت کر چکو، بندگی کر چکو، تب روزی کما سکتے ہو۔ روزی کمانے کے لیے نماز کو چھوڑ دو، روزے کو چھوڑ دو، ایسی روزی ہم چاہتے ہی نہیں ہیں تم سے، ایسا کمانا چاہتے ہی نہیں ہیں، اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کسی بندے کو کہ وہ ایسا کرے۔ سورہ انبیاء ہے اس کے بعد، سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت سب نبیوں کے واقعات تھوڑے بیان فرمائے ہیں، لیکن آخر رکوع میں آ کر، آخر رکوع سے کچھ پہلے ایک نیا اسلوب اختیار فرمایا اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے واسطے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ انبیاء جو ہیں یہ ہمارے بھیجے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ہماری بندگی میں اور ہم سے ڈرنے میں بھی وہ سب سے آگے ہوتے تھے، اور کوئی بھی حاجت، مصیبت، پریشانی پیش آتی تو وہ ہم سے ہی مانگا کرتے تھے، اور آخرت میں بھی، آخرت کی مغفرت، آخرت کا عذاب سے بچنا، جہنم سے بچنا، سزا سے بچنا، وہ بھی مانگا کرتے تھے، وہ بھی اس کے ہی ضرورت مند تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو مسائل اور حالات تھے ان میں بھی وہ ہم سے ہی مانگا کرتے تھے، جس میں یہ بتانا ہے کہ انبیاء کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا تھا، وہ خود بھی انسان تھے تو لہذا وہ بھی اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتے تھے، تو اصل بندگی سکھانے کے لیے نبی آتے ہیں، اور نبی خود بھی بندگی کرتے ہیں، اور بندگی میں جہاں عبادت اللہ کی کرنی ہے وہیں اپنی تمام حاجتوں کا ماوا و ملجا اللہ کو سمجھنا ہے کہ ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ پورے انسانوں میں سب سے بڑے مرتبے کے نبی ہوتے ہیں، بلکہ پوری مخلوق میں سب سے بڑے مرتبے کے نبی ہوتے ہیں، پوری مخلوق میں فرشتے بھی شامل ہیں، فرشتوں سے بھی بڑے مرتبے کے انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑا ہے، اب فرشتوں سے نیچے یہ بقیہ سب مخلوق، عرش و کرسی بھی فرشتوں سے نیچے، آسمان زمین بھی، چاند سورج ستارے بھی، کہکشائیں بھی، ہوا بادل عناصر اللہ جتنی چیزیں ہیں، جنات انات، یہ سب تو بہت ہی نیچے ہیں ان سے،
تو فرشتے جو ہیں فرشتوں سے بڑھ کر نبی ہیں، اور نبی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے تھے، عاجزی کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. اس لیے کسی کے ساتھ میں عبادت کا اور استعانت کا تعلق سوائے اللہ کے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اللہ بندگی اللہ کی کرنا ہے اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. حاجتوں میں اللہ پاک کی طرف رجوع ہونا ہے. اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. چنانچہ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. پوری تفصیل جو ابراہیم علیہ السلام کی ان کے ابا کے ساتھ پیش آئی تھی، والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ تو میں ان کی ہوئی، کیونکہ والد صاحب بہت زیادہ مخالف تھے، بت گر بھی تھے، بت پرست بھی تھے، وزیر بھی تھے، بادشاہت کے اندر بھی دخل تھا، حکومت بھی ان کے پاس تھی، پھر بت بناتے بھی تھے، پھر بت بیچتے بھی تھے، پھر بت پرستی بھی کرتے تھے. انہیں کا یہ بیٹا تھا. یہ جیب اللہ پاک کی شان ہے کہ ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا. تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دعوت کا حکم فرمایا، تبلیغ کا حکم فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام شروع ہو گئے. جیسے اوروں کو دعوت دی ویسے اپنے ابا کو بھی دی. تو ان کے ابا کے ساتھ میں بہت لمبا مکالمہ کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر بھی اس کو ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد میں پھر قوم کو بھی انہوں نے سمجھایا، اور قوم کو ہر طریقے سے سمجھانے کے بعد بتایا کہ اب تم ویسے زبانی نہیں سمجھنے والے ہیں، اب تم کو میں عملی سمجھاؤں گا تھوڑا سا. یہ کہا وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں. چنانچہ وہ کیا انہوں نے جو سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو توڑا. کسی کی ناک توڑی، کسی کا منہ پھوڑا، کسی کی گردن توڑی، کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پیر توڑے. جتنے اللہ کے علاوہ کو پوجا جاتا تھا، جتنے قسم کے بت وہاں پہ تھے، سب کو جمع کر رکھا تھا انہوں نے ایک بڑے بہت معبد میں، بڑے عبادت خانے کے اندر، اور سب کا حساب کتاب کر کے ایک کو چھوڑ دیا. اور جس ہتھوڑے سے سب کو توڑا پھوڑا تھا وہ ہتھوڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. سب واپس آئے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بڑا ظالم ہے وہ. لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ان کے بارے میں ہمیشہ بولا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے. لوگوں نے کہا کہ بلاؤ اس کو، آپ اس کو بتاتے ہیں. سب لوگ پکڑ کے لائے ابراہیم علیہ السلام کو. پھر ابراہیم سے پوچھا کہ آن تفعلتا، تم نے کیا ابراہیم یہ؟ تو ابراہیم نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھو. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھو. یہ توریہ تھا. ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہ رہے تھے اور توجہ بھی دلانا چاہ رہے تھے. ابراہیم یہ نہیں بول رہے تھے کہ یہ بت نے مارا، بولے تھے بڑے نے کیا، تو بڑا تو میں جو ان کا. تو جو ابراہیم علیہ السلام بولے تھے وہ صحیح تھا، لیکن تھا وہ توریہ. سامنے والے یہی سمجھے کہ بڑے بت نے کیا، یہ بول رہے ہیں. یہ جو لفظی خالی ایسی بات ہوتی نا نبی سے، نبی وقت پر ایسی بات بولتے ہیں مصلحتاً، لیکن ڈرتے اتنا ہے کہ کل قیامت میں جب امتیں ان کے پاس جا کے بولیں گے کہ آپ سفارش کرو اللہ سے کہ اللہ پاک ہمارا حساب کتاب شروع کر دے اور اس پریشانی سے نکال دے امت کو، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ اگر اللہ آج مجھ سے اس پر پکڑ کر سکتے ہیں. میں نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ مجھ سے اس بات پر پکڑ ہو سکتی ہے، میں ہمت نہیں کرتا. حالانکہ مقصد ان کا صرف اچھا ہی تھی، لیکن جملہ ایسا تھا کہ ان کے پاس ایک مطلب تھا، دوسروں کے پاس ایک مطلب تھا. تو اس میں سے یہ جملہ تھا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اگر وہ بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھو. تو انہوں نے سب نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ یہ نہیں بول سکتے. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، ان سے کیسے پوچھیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ جو تمہیں بول نہیں سکتے، ان پر مصیبت آ گئی تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی عبادت کرتے ہو تم، ان کو پوچھتے ہو تم، اف لکم، تھو ہے تمہارے اوپر. ایسا انہوں نے نصیحت کی. یہ جو ہے نا ولا تقل لہما اف، وہ وہی ہے اف ہے، اف لکم، اف ہے تم پر، اور تم پر بھی ہے، یہ تمہارے معبودوں پر بھی ہے. ابراہیم تھے، بہت ہی جری قسم کے تھے، اور اللہ کے پیغمبر خاص آدمی تھے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بندہ ایسا نہیں سننے والا ہے، اس کا تو دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا. حرقوہ، کہیں گے اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. کہنے کہ اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو جس نے ہمارے معبودوں پہ ظلم کیا ہے. حالانکہ معبود ہوتا کائے کے لیے؟ کسی پر ظلم ہو رہا تو بچانے کے لیے ہوتا ہے. وہ ہمارے معبود پر اس نے ظلم کیا، لہذا اس کو جلاؤ اور ان کی مدد کرو. چنانچہ انہوں نے کیا ایسا کہ ان کو باضابطہ جلانے کا انتظام کیا. بہت بڑا الاؤ تیار کیا، اتنا بڑا کہ لوگ قریب نہیں جا سکتے تھے. اس کے لیے ان کے لیے جھولا تیار کیا گیا، ویپن بنایا گیا باضابطہ اچھالنے کا. ان کو کپڑے ان کے اتار دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے سب سے پہلے ننگے کیے گئے ہیں.
اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے میدان حشر میں. تو اتنا سارا انتظام ہوا. اللہ فرما رہے کہ جب یہ نوبت ہوئی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو اپنی مدد کرنے کا جو اللہ پاک کا انداز ہے اس کو سمجھا رہے. پھر ہم نے آگ سے کہا کہ آگ تو نہیں جلا سکتی میرے ابراہیم. ہم نے آگ سے کہہ دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، تو آگ نے بالکل نہیں جلایا. 40 دن رہے. اس میں قرآن پاک میں نہیں ہے ان کے 40 دن ہونے کا ذکر، روایتوں میں ہے اور تاریخ میں ہے کہ 40 دن اس علاوے کے اندر اس آگ کے بہت وہ جہنم سا بنا دیا تھا، اس کے اندر 40 دن رہے ابراہیم علیہ السلام. کچھ بھی ان کو نہیں، وہ گلزار بنی ہوئی تھی ان کے واسطے، آرام سے تھے وہ. بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ان دنوں کے اندر جو مجھے لذت تھی، جو راحت تھی، جو مزہ تھا، وہ زندگی میں دنیا میں کبھی نہیں ملا مجھے. اللہ پاک نے اتنا سکون سے ان کو رکھا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی تفصیل میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایک دن نمرود خود آیا، چونکہ نمرود تھا ان کے زمانے کا بادشاہ جو تھا، وہ آگ کے قریب آیا اور اس کے بعد کہنے لگے یہ جلاتی کیوں نہیں؟ یہ آگ ہی ہے آخر، اسی پہ ہم کھانا پکاتے ہیں، سب چیزوں کو جلاتے ہیں، اس کو جلا کیوں نہیں رہی؟ تو آگ سے آواز آئی کہ میں جلاتی ہوں مگر تو آ جا. میں جلانے کا کام تو برابر کرتی ہوں مگر تو آ جا، پھر دیکھ میں جلاتی ہوں کیا نہیں جلاتی ہوں. تو جلانے کا کام تو اللہ پاک کا حکم مجھ پر چلتا ہے، اللہ نے مجھے بچایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہوا کہ میں ابراہیم کو نہیں جلا سکتی، تو بس نہیں جلا رہی ہوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگوں نے چال چلی، ہم نے ان کی چال کو ضائع کر دیا. پھر ان کے جو بھتیجے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام سے، لوط علیہ السلام رشتے دار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، فرمایا کہ پھر ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق اور یعقوب 2 لڑکے عطا فرمایا، دونوں کو صالح بنایا اور ان کو نبی اور ان کو امام بنایا، اور وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، اور وحی کی ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کی، نماز کے پڑھنے کی، زکوٰۃ کے دینے کی. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یہ تھا کہ ان کی جو بستی تھی وہ بدعملی کا شکار تھی. سب کو پتہ ہی ہے کہ قوم لوط جو ہے وہ اپنی جنسی خواہش کو بجائے عورتوں سے پوری کرنے کی، مردوں سے پوری کرنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی. اور یہ جو ہے اس قدر ناراض کرنے والی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس کی کہ حد نہیں، کیونکہ یہ بالکل نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے یہ. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میں بھی کرے تو محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے بھی کرے گا، چاہے بیوی کی مرضی سے ہی کرے گا، تو محمد کا اس کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی سخت بات ہے یہ. تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے، انسانوں کو جب یہ لگ جاتی ہے تو بڑا سخت عذاب آتا ہے. جتنی قوموں کو اس سے پہلے تباہ کیا گیا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب میں اس قوم کو تباہ کیا گیا، قوم لوط کو تباہ کیا گیا ہے. ان کو ایک سزا نہیں ہوئی ہے، ان کی کئی سزائیں ایک ساتھ ہوئی ہیں. ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، ان کو پہلے مسخ کیا گیا ہے، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، ان کو ڈانٹ کے مارا گیا ہے، پھر اس کے بعد ان کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا ہے. 3 4 سزائیں ایک ساتھ جو ہے جس قوم پر آئی ہیں وہ اس قوم لوط پر آئی ہیں. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ انہم التی کانت تعمل الخبائث، گندے عمل کے اندر مبتلا تھی، بڑی فاسق اور بری قوم تھی. تو ہم نے اپنی رحمت میں لوط کو داخل کر لیا، وہ صالحین میں سے تھے، اور بقیہ ان سب کو ہم نے برباد کر دیا. پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. اگرچہ کہ نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے میں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، لیکن یہاں پر ان کا ذکر اللہ نے اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا بعد میں کیا ہے. فرمایا کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو پکارا، ہم نے جواب دیا، اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو، یعنی ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی اولاد میں سے بھی اور دوسروں میں سے بھی، ان کو ہم نے انتہائی تکلیف سے بچا لیا، اور ہم نے ان کی مدد کی، اور اس قوم سے ان کو بچا لیا جس قوم نے ہمیں جھٹلایا تھا. اور یہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ان کا ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا ایک کھیت کے سلسلے میں. ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر ظلم کر دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ قصہ پیش آیا تھا. داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بابا جان میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے ان کے بارے میں، تو وہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا. تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ دونوں کے دونوں کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا. وَكُلًّا آتَيْنَا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اس معاملے میں سلیمان کو ہم نے زیادہ فہم دے دی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے، وہ بھی پیغمبر تھے. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. کیا نظام تھا، کیا منظر رہتا تھا ہوگا، کیا کیفیت رہتی تھی ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور ان پر نازل ہوئی کتاب، اور زبور اصل میں نظمیں ہیں. یہ
نعت ہے، نظمیں ہیں، حمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے ترانے ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترنم سے پڑھنے کی بہت خاص یعنی معجزہ دیا تھا. یعنی ایک ہوتی ہے ایکسٹرا صفت کسی آدمی میں، ویسی بات نہیں تھی، بلکہ ان کو لحن داؤدی ایک معجزے کے طور پر دیا ہوا تھا. اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے زبور کو ترنم کے ساتھ میں تو پہاڑ بھی بولنے لگتے تھے، پہاڑوں سے آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، پہاڑ شامل ہو جاتے تھے اس میں. یسبحن والطیر، یسبحن تسبیح کرنے لگ جاتے تھے فرشتے، پہاڑ ان کے ساتھ میں، اور پرندے جمع ہو جاتے تھے ان کے اطراف. جب وہ اس طرح پڑھنے لگتے تھے تو ساری قسم کے پرندے اکٹھے ہو جاتے اور وہ بھی ان کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے بولنا. پتہ نہیں اللہ پاک نے اس بندے کے اندر کیا خاص معجزہ اور کیا کیفیت موسیقی کی ان کے اندر دی ہوئی تھی. موسیقی تو نہیں تھی وہ، یعنی اس کے ساتھ میں راگ نہیں تھا، اس کے ساتھ میں ساز نہیں تھا، باجا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، خیر ان کی آواز ہی ساری چیزوں کا بدل تھی وہ اصل میں، کہ اس طریقے سے جب وہ پڑھتے تھے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بھی داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جنت میں قرآن پاک سنوائیں گے، اور لحن داؤدی کے ساتھ وہ قرآن شریف پڑھیں گے. 40 سال کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے جنتی، یعنی ایک ایسی کیفیت میں آ جائیں گے کہ 40 سال تک ان کو ہوش نہیں رہے گا جب داؤد علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت لحن داؤدی میں کریں گے. وہ ایک معجزہ ہے جو ان کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو یہ بات عطا فرمائی تھی. اور پھر ہم نے ان کو جنگ کا لباس بنانے کی صلاحیت دی تھی. داؤد علیہ السلام سب سے پہلے وہ ہیں جو جنگ کے اندر پہنا جانے والا لباس ہاتھ سے بنا لیا کرتے تھے. وہ جو لوہے کے کرتے ہوتے ہیں، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے بنا دیا کرتے تھے. لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ہم نے تو ان کو ہوا مسخر کر دی تھی جو ان کے حکم سے ان کو لے کے جاتی تھی جہاں وہ چاہتے تھے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے. اور ہم نے سلیمان کو شیاطین مسخر کر دیے تھے، جنات اور شیاطین ان کے تابع تھے، اور جو ان کے لیے غواصی کرتے رہتے تھے. من یغوصون لہ، سمندر میں گھسنا، داخل ہونا، اور اندر سے مونگے، موتی، ہیرے، جواہرات جو بھی ہے، جو خزانے وزانے ہیں وہ سب نکلواتے تھے. بہت نکلوایا سلیمان علیہ السلام نے، زمین کی جو دفینے ہیں نا وہ بہت نکلوائے ان شیطانوں سے. وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور بھی دوسرے کام لگاتے تھے. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان شیاطین اور جنات کو کیا کیا کام لگاتے تھے، وہ کس طریقے سے ان سے خدمات لیا کرتے تھے. غرض یہ ہے کہ ان کو مسخر کیا تھا. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ایوب جو ہیں ان کو ایک مصیبت آ گئی تھی. کتابوں میں یہ آتا ہے، حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اگر اس پر مجھے قدرت دے دیں تو پھر میں بتاؤں کہ یہ کیسے صبر میں رہ سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ پیغمبر ہے میرا، معمولی بات نہیں ہے، ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کر لو آپ، وہ میرا ہی بندہ رہے گا، وہ میرا شکر کرے گا. تو شیطان نے کہا کہ مجھے ڈھیل دے دیجیے، وہ ڈھیل دے دی اس کو. تو اس نے مختلف قسم کی تکلیف کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، اور بہت سخت حالات کتابوں کے اندر لکھتے ہیں تو ان پر آئے کہ عجیب بیماریاں ان کو ہو گئی تھی، اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان کو کھاتے رہتے تھے، وہ نظر آتے رہتے تھے. اور اس بندے کا حال یہ تھا کہ ایک لفظ جو ہے شکایت کا، شکوے کا ان کی زبان پہ نہیں آتا تھا، بلکہ ان کی حالت میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے جسم کو اگر اللہ نے تمہاری غذا بنائی ہے تو تم شوق سے کھایا کرو، وہ یوں کہا کرتے تھے. اور جو کیڑے گر جاتے تھے ان کو اٹھا کے پھر اپنے جسم پہ ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ بھوکا رہ جائے اور میرے جسم کو اللہ نے اس کی غذا بنائی ہے. صبح شام اللہ کا سلام آتا تھا ان کے پاس کہ میں تو راضی ہوں مگر یہ آزمائش ہے تمہارے ساتھ میں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو نجات دے دی تو وہ انہی زمانے کو یاد کرتے تھے کہ اس زمانے میں جب صبح شام سلام آتا تھا اللہ کا، اس میں جو مزہ تھا، جو لذت تھی، وہ اب نہیں رہی تندرستی کے بعد میں ان کو تندرستی حاصل ہو گئی تھی. اس تندرستی کے اندر بھی بڑی عجیب عجیب باتیں پیش آئی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ ان کی بیوی خدمت کرتی تھی اس حالت میں، اس بیماری کے اس کنڈیشن میں بھی ان کی جو بیوی تھی انتہائی فرما بردار خدمت گزار تھی، وہ خدمت کیا کرتی تھی. اب خدمت کرنے کے زمانے میں ایک مرتبہ ناراض بھی ہو گیا، کوئی بات ہو گئی تو اس کے اوپر تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی. اب اس کے اوپر قسم کھا لی، وہ قسم یہ کھائی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو تجھے 100 ماروں گا، تو نے ایسا کیوں کیا. اب وہ کیا نظام تھا، اب اتنا صبر کرنے والے آدمی اس پر کیوں ناراض ہو گئے تھے. ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بات ہوگی، پیغمبر ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ کون سی بات تھی جس پر وہ اتنے زیادہ ناراض ہو گئے تھے. تو وہ ہو گیا، تو تھی بڑی فرما بردار، وہ بھی نیک خاتون تھی. تو اب جب صحت مند ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو صحت دے دی، ایک چشمہ ان کے پاس میں ابال نکال دیا،
جیسے اس میں سے انہوں نے پانی اپنا لگایا اپنے جسم کو تو سب ٹھیک ہو گئے، بالکل ساری بیماری چلی گئی. اور دیکھ کر شیطان بڑا ذلیل اور رسوا ہوا، کہنے لگے ہاں جو آپ کے شکر گزار بندے ہیں نا ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا، وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے ایمان کو ہلایا نہیں جا سکتا، ان کی بندگی کو دھکا نہیں دیا جا سکتا، وہ سچے بکے اور مخلص بندے ہیں آپ کے. تو خیر یہ تو بات ہو گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ بیوی تو اتنی خدمت گزار ہے، اس کے ساتھ قسم کھائی بھی انہوں نے. پیغمبر جب قسم کھاتے ہیں تو پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں نے قسم کھا لی، پوری بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تو بیچاری ظلم ہو جائے گا اس پر اگر میں ماروں گا، یہ تو میری محسنہ ہے، اس کے احسان کا یہ سلوک دوں اس کو کہ اب 100 ماروں اس کو. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہم کرتے ہیں اس کا انتظام، بے فکر رہو. تم 100 کاڑیوں کی ایک جھاڑو لے لو، 100 کاڑیوں کی ایک جھاڑو لے لو اور ایک اس کی پیٹھ پہ مار دو، قصہ ختم. 100 مار تو ہو گئے اور کتنے ہوئے. فرمایا کہ ہم نے یہ رحمت ان کی گھر والی کے واسطے بھی کر دیا. اس کا ذکر ہے باضابطہ قرآن پاک میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہیلپ اور مدد پر آتا ہے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں جا سکتی تھی یہ تدبیر کہ بھئی یہ 100 مار کی قسم بھی پوری ہو جائے، قسم بھی توڑنا نہ پڑے اور اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور بات بھی پوری ہو جائے. اس کو حیلہ شرعی کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ حیلہ کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا پکڑے تو کیا، ایسا پکڑے تو کیا بولتے ہیں نا. جب ہم لوگ بینک کی بات کرتے ہیں کہ بینک کا شرعی لون ہے یہ ہے، یا اسی طریقے پر دوسرے مسائل جب سناتے ہیں لوگوں کو تو کیسی باتیں کرتے لوگ بولتے ہیں تم لوگ ایسی باتیں بناتے ہو، نہ کیسا پکڑ لو یا ایسا پکڑ لو، ایک ہی بات ہے. وہ تب بھی تو پیسے بنا رہے ہیں، تب بھی تو پیسے بناتے ہیں. شادی میں بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، طلاق کے موقع پر بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کاروبار میں ایسی باتیں آتی ہیں. علماء کو معلوم ہے مخارج شرعی کیا ہے. ایک ہوتا ہے ناجائز ہیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ، وہ الگ چیز ہوتی ہے. رمضان ہوتے ہی ساری دولت جو ہے نا میاں نے بیوی کو دے دی، یہ تیرے کو میں نے دے دیا، سال پورا ہونے سے پہلے میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ زکات دینے کے واسطے. رمضان کا عید ہو گئی تو عید کے بعد لا کے بیوی نے میاں کو دے دی کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں مکاری ہے. یہ حیلہ جو ہے نا یہ جائز نہیں ہوتا. لیکن کچھ حیلے شرعی ہوتے ہیں، ان کو مخارج شرعیہ کہتے ہیں. مخارج شرعی بڑی اہم چیز ہے اور بہت عجیب و غریب یعنی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے بات بھی ہو جاتی، نب بھی جاتی ہے اور بگاڑ بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی نے قسم کھا لی تھی کہ میں جب بھی شادی کروں میری بیوی پہ 3 طلاق، جب بھی شادی کروں 3 طلاق، ایک بھی نہیں. تو یہ جاہلوں کا تو زمانہ نہیں تھا اتنا کہ جو 3 کو بھی ایک ہی مانتے ہیں. وہ تو پڑھے لکھوں کا زمانہ تھا، تھوڑا سا سمجھداروں کا زمانہ تھا. 3 کو 3 ہی سمجھتے تھے وہ لوگ. تو اس نے کہا میں جب بھی شادی کروں تو 3 طلاق. اب کیسا شادی نہیں کر سکتا یہ بندہ، شادی کرے گا تو پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے بات پہنچ گئی. امام ابو حنیفہ فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، کام ہو سکتا ہے اس کا. کہنے لگے حضرت کیسا کام ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی شادی کر دے، خود نہ کرے، وہ خود شادی کرے گا تو اس کو بیوی کے 3 طلاق پڑ جائیں گے. کوئی دوسرا کر دے شادی اس کی اور کہہ دے کہ میں نے تیری شادی کر دی، وہ خاموش ہو جائے، وہ اس کی بیوی رہے گی، طلاق نہیں پڑے گی اس میں. یہ مخارج شرعی بولتے ہیں، ان کو ہیلے بولتے ہیں. شرعی ہیلے جو ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں کہ ایسی باریک باریک باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں اور ایسے بہترین راستے نکالتی ہے شریعت اصول کے اعتبار سے. اللہ پاک نے خود ہیلا کیا ہے نا، یہاں پہ اللہ نے ہی تو ہیلا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کاڑیوں کی جھاڑو لے لو، 100 کاڑیوں کی، اور اس کی پیٹ پہ مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا تم کو. یہ چیزیں ہوتی ہیں، دماغ میں رکھنا. یہ سب علماء کا کام ہے، عالموں کے پاس میں یہ بات ضرورت پڑنے پر مل جاتی ہے. پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اور ادریس علیہ السلام کا ذکر اور ذوالکفل کا ذکر. اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے صابر بندے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو مچھلی والے کہتے ہیں، ذُنُّون، نون مچھلی کو کہتے ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور یہ جو ذنون ہے یہ چلے گئے تھے ناراض ہو کے قوم سے، اور یہ اندازہ تھا کہ بس چونکہ وہ بول کے چلے گئے ہیں تو ہم ان کو کچھ پوچھیں گے نہیں، شاید ہم نے ان کو پکڑ لیا. فنادا، پھر وہ لے جا کے اس کی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. وہاں انہوں نے اندھیریوں میں جا کے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، مجھ سے قصور ہو گیا ہے. یعنی ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چلے گئے تھے. وہ عذاب کی دھمکی دی، عذاب کی دھمکی دینے کا تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ قوم کو یہ بتا دو تم کہ تم کو عذاب آ جائے گا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے. انہوں نے بتا دیا کہ تم پر عذاب آئے گا، اس کے بعد خود ہی سمجھ گئے کہ اب آ جائے گا اور خود ہی چلے گئے. انتظار اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں کیا کہ اللہ فرماتے کہ تم جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہوا کہ ادھر یونس علیہ السلام کو تو پکڑ لیا، لیکن نبی کی بات رکھنے کے لیے قوم پہ عذاب آ گیا. سمجھ گیا نا، یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا.
مگر ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے تو پھر ہم توبہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے, اس سے پہلے توبہ معاف کرتے ہیں. الا قوم یونس, سوائے یونس کی قوم کے کہ یونس کی بات رکھنے کے لیے عذاب ہم نے بھیج دیا تھا, لیکن جیسے قوم نے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی تو عذاب ہم نے ہٹا لیا تاکہ میرے نبی کی بات ان لوگوں کے سامنے غلط نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انتظام کیا. اور ادھر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا, وہاں جا کے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع کر دی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بات قبول کی, ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا ہے. تو نبی ہیں, تکلیف میں آ گئے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ نے قبول کیا. یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر ہم سے دعا کرتے ہیں اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے. تو یہی اصول ضابطہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ حاجتوں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے. نجیناہم من الغم, غم سے ہم نے ان کو نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین, اور ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے رہیں گے. یہ ایک بشارت بھی ہے اس میں. اسی وجہ سے وہ جو کرتے نا کلمے کی جو کیا بولتے ہیں اس کو, آیت کریمہ کا جو ورد کا معمول ہے امت میں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ آگے جملہ ہے وکذالک ننجی المؤمنین, ایمان والوں کے ساتھ میں بھی ہم ایسا ہی کریں گے. تو ایک ایسا وعدہ ہے جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں, اس لیے آیت کریمہ کا ورد مصیبت میں جب آدمی کرے تو اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. یقین اس کا صحیح ہونا چاہیے, طریقہ کار بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو اولاد عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ پاک باز خاتون تھی, کیونکہ ان کے اوپر یہودی بڑے تہمت لگاتے تھے, الزام لگاتے تھے کہ نہیں بغیر مرد کے تو کوئی انسان بچہ دے نہیں سکتا, کسی عورت کو بچہ ہو نہیں سکتا, یا گڑبڑ ضرور ہوئی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ایسی باتیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا ہے, یہ بالکل عفیفہ پاک دامن خاتون تھی, ہم نے اپنی روح بھیجی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روح بولتے رہے. وہ اس کے علماء کرام کے پاس اس کی تفصیلات ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. فنفخنا فیہا من روحنا, اور ہم نے خود ان کو اور ان کے بیٹے دونوں کو سارے عالم والوں کے لیے نشانی بنایا ہے. یہ پوری کی پوری ایک ہی امت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کے ماننے والے, ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے ماننے والے, نوح کے زمانے میں نوح کے ماننے والے, لوط کے زمانے میں لوط کے ماننے والے, صالح کے زمانے میں صالح کے ماننے والے. سب جو ہیں یہ ایک ہی تھے, سب مسلمان تھے. یہ سب اپنے اپنے وقت میں مسلمان. اب اس وقت کے مسلمان بھی ایک ہی. مسلمان جو ہوتا ہے وقت کے سچے مذہب کا جو فالوور ہوتا ہے اس کا نام مسلمان ہوتا ہے. جو صحیح مذہب ہے, جو سب کو کینسل کر کے خود قائم جو مذہب ہوتا ہے اس زمانے میں, اس کے ماننے والے کا نام مسلمان ہے. اس وقت پوری دنیا میں سچا مذہب صرف اسلام ہے. پہلے کے سارے سچے مذہب والے مسلمان ہی تھے, اب کے سچے مذہب والے بھی مسلمان ہی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ, یہ سب ایک امت تھے, میں تمہارا رب ہوں, میری عبادت کرو. لوگوں نے اپنے اپنے طور پر خواہ ٹکڑے کر لیے ہیں, اور یہ حالانکہ سب کو ہماری طرف واپس ہو کر آنا ہے. اس میں اللہ پاک نے ایک آیت اور اس کا ترجمہ کر کے ختم دعا کر لیتے ہیں. ایک مضمون یہ ذکر فرمایا اللہ پاک نے اسی جوڑ کے ساتھ میں, تھوڑا سا آخرت کا بیان ہے, اس کے ساتھ میں پھر ایک بات یہ فرمائی کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں اور زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ جو میری زمین ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے, اور یہ بندگی کرنے والوں کو میری طرف سے پیغام ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. ہمارا ارسلناک الا رحمت للعالمین والی جو آیت ہے وہ یہیں پر ہے 17ویں پارے کے اندر. آج مولانا نے اس کی تلاوت فرمائی. پھر فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی وحی ہے جو ان کے پاس آتی ہے, تم سب پر ضروری ہے کہ تم ان پر اسلام لے آؤ, اور اگر تم ان سے اعراض کرو گے, روگردانی کرو گے, تو ہم تم کو بتا دے رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ جلدی پکڑے جاؤ گے یا دیر میں پکڑے جاؤ گے, مگر پکڑے جاؤ گے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا اس کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ وہ خدا کی پکڑ میں آئے گا, اور یہ نہیں پتا کہ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. یہ اللہ پاک کے اوپر ہے کہ اللہ پاک کس کو کتنی ڈھیل دینا چاہتے ہیں اور کس کو کتنا جلدی پکڑیں گے. لیکن نجات جو ہے وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی فہم نصیب فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے,
ہماری مغفرت کر دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت کر دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو دین کی فہم عطا فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ دین کی محنت کے لیے اے اللہ جان و مال کی قربانی دینے والا بنا دیجیے، دور اور دیر کا سفر کرنے والا بنا دیجیے، اپنے مقام پہ محنت کرنے والا بنا دیجیے، دین کی محنت کی جتنی صحیح شکلیں ہیں ان سب میں حصہ لینے والا بنا دیجیے، کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں ہمارے لیے اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا آسان فرمائیے۔ اے اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی محبت برادران ملک کے اندر بھی داخل فرما دیجیے، ان کے ذہنوں کو صاف کر دیجیے، ان کے دلوں میں خوش عقیدگی اور محبت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، حق کی جڑوں کو جما دیجیے، حق کو پھیلا دیجیے، حق کو غلبہ نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم آقا کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اور ہم جو اتنے آپ کے دربار میں اس وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم بھکاری ہیں، ہم سب کے سب آپ ہی داتا و غنی ہیں، آپ ہی کریم ہیں، پروردگار آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی ہمارا مأویٰ اور ملجا ہیں، آپ ہی کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں اور آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دنیاوی حاجتوں کو بھی پورا فرما دیجیے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اولادوں کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، ہمارے گھروں کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، ہمارے کاروباروں کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، برکت والے روزی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وسعت کے ساتھ نصیب فرمائیے، روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرمائیے اور شکر کرنے والا ہم کو بنائیے، آپ کے شاکر بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے، ناشکری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، صحت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے، عافیت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے، حاسدوں سے بچا دیجیے، اے اللہ انسانوں سے اور شیاطین سے اور جنات سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ سحر سے آصف سے حفاظت فرمائیے، نظر بد سے ہمارے بچوں کی کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ نظر آنے والی جو چیزیں ہیں ان کی تکلیفوں سے بھی، نظر نہیں آنے والی جو چیزیں ہیں ان کی تکلیفوں سے بھی ہمیں بچا لیجیے، ہماری بھرپور مدد فرمائیے، قدم قدم پر تائید غیبی کو شامل حال فرما دیجیے، اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیجیے، ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، جہنم سے آزادی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ فرما دیجیے، نصیب فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ اکرم ہیں، آپ جواد ہیں، آپ سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں، آپ بغیر مانگے کے عطا فرمانے والے ہیں، آپ مانگنے والے سے خوش ہونے والے ہیں، اے اللہ ہمارے اس مانگنے پر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے مولا اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، عطا فرمائیے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔